ہوئے تار کے قرآن ہو کر. ہماری پستی، ہماری ذلت، ہماری رسوائی اس نظام زندگی کو چھوڑ دینے سے ہے. ہم اپنے آپ پہ غور کریں، اپنی زندگی پہ غور کریں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہ بات تو ہمیں کہی گئی تھی نا کہ جو الطہور نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے. لیکن یہ ان لوگوں نے اپنا لیا کہ جن کے مذہب میں نہانا اور غسل کرنا روا نہیں تھا. آپ جو ہے وہ فرانس کی خوشبوئیں پوری دنیا کے اوپر مشہور جانتے ہیں. کبھی اس کا پس منظر بھی جو ہے وہ معلوم کیا کہ کیا ہے؟ چونکہ یہ غسل نہیں کرتے تھے اور بدن سے اتنی بدبوئیں اٹھتی تھی کہ ان پر جو ہے خوشبو اس پر غالب کرنے کے لیے طرح طرح کی خوشبوئیں یہاں آئیں تاکہ جو ہے وہ بدبو سے لوگ ناک پہ جو لوگ ملنے آتے وہ ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے. ان کے بادشاہوں کے جسموں سے بدبو آیا کرتی تھی، ان کے ہاں نہانا نہیں تھا. یہ تو مسلمانوں نے آ کے سکھایا. اور جب اندلس انہوں نے فتح کیا تو اس وقت جو وہاں واشروم انہوں نے بنائے تھے مسلمان، سب سے پہلے انہوں نے غالب آ کے ان کو توڑا اور پھر اسی روش میں چلے گئے. پھر آہستہ آہستہ نے سوچا کہ یار دیکھو تو صحیح. اور آج صفائی پسند وہ ہو گئے، آج گلیاں ان کی صاف ہیں، آج بازار ان کے صاف ہیں، آج ملک انہوں نے ایسے بنا کے رکھے ہیں جیسے ایک سگڑ بی بی اپنا گھر سنوار کے رکھتی ہے اور ہمارے گلی کے اندر ہم کچرا پھینک کے گھر چلے جاتے ہیں. میں بعض قد گزرتا ہوں، چونکہ تنگ گلیوں میں بھی جاتا ہوں، بازاروں میں بھی جاتا ہوں، پیدل بھی جاتا ہوں اور سواریوں پہ بھی جاتا ہوں. آپ بھی یہ منظر دیکھتے ہیں کہ 6 فٹ کی گلی ہوتی ہے تو دونوں جانب نالیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو درمیان میں صرف 3 فٹ جگہ ہوتی ہے. میاں ایک سائڈ نالی بنا لو، چلو گلی کشادہ ہو جائے. لیکن ادھر والے نہیں مانتے کہ ہماری جانب نالی ہو، وہ کہتے ہیں ادھر نہیں مانتے، چلو فیصلہ کیا کہ دونوں جانب نالیاں ہو. جب قوم کا مزاج یہ ہوگا تو کیا قوم ترقی کرے گی جو اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی؟ تو اب گندگی کے ڈھیر جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں. حکومت کو چھوڑیں آپ، حکومت کی ترجیحات، حکومت کی دلچسپیاں، ان کے معاملے، وہ تو جو کرتے ہیں. جو فریضہ ہمارا تھا ہم نے وہ نبھایا، ہم نے اس فریضے کو پورا کیا. تو ہم اپنے رویوں پہ غور کریں. ہمارے آقا نے ہمیں کتنا ستھرا دین دیا تھا، کتنا پیارا دین دیا تھا. میں نے اس مرتبہ میلاد کے موقع پہ کہا کہ دیکھو ہماری ترجیحات کہ ہم نے پورا، میں گلی سے گزرا تو وہ گلی کے اوپر پورا وہ گوٹا کناری کی ہوئی تھی اور ڈنڈیاں بھی اور چراغاں بھی کیا تھا اور بہت زیادہ پیسے لگے ہوئے ہوں گے. تو نیچے جو ہے وہ گلی تو وہ کچی تھی. تو میں نے کہا اگر یہ اوپر نہ ہوتا، نیچے کنکریٹ کی گلی ان پیسوں سے بن جاتی تو یہ رسول اللہ زیادہ خوش نہ ہوتے اور حضور کی امت کو زیادہ نفع نہ ہوتا اور یہ میلاد کے نام پہ ہو جاتا. لیکن نیچے کچی گلی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور ہم نے اوپر گلی کے اوپر گوٹا کناری بھی کی ہوئی ہے اور اسے چراغاں بھی کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر فانوس بھی لٹکائے ہوئے ہیں اور لاکھوں روپے اس گلی کو سجاتے ہوئے ہم نے لگا دیا. لیکن اگر ہم پکی کر لیتے گلی تو وہ زیادہ اچھا نہ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایک مسئلہ ختم ہو جاتا. لیکن وہ نہیں کریں گے، یہ کریں گے ہم نے اپنی ترجیحات اپنی مرضی سے مقرر کی ہوئی ہیں. تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے اس دین کو اختیار. اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں میلاد کے چراغاں کا مخالف ہوں. آج کل تو یہ بھی بڑا ڈر لگا رہتا ہے کہ فتوے ایک دم جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور کافر سے نیچے تو چھوڑتے ہی نہیں نا. لیکن یہ دکھڑے ہیں ہمارے. میں کہتا ہوں گلیاں سجاتے ہو دل ویران نہ رہے. میں کہتا ہوں چراغاں کرتے ہو مکانوں کی چھتوں پہ کرو، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن دل کی گلیوں میں اندھیرا نہ رہے. اور تم جھنڈیاں لگاتے ہو حضور کے نام کی، ایک ایک پرت پہ، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی بھی لگاؤ. اور میں نے الحمدللہ جگہ جگہ میلاد کے موسم میں اس مرتبہ توجہ دلائی کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے محلے کے اندر فہرست بنائیں، اپنی گلی کے اندر فہرست بنائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہوا ہے. غربت کے زمانے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گلی کے اندر 20 یا 25 گھر ہیں تو 1-2 گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے فرازہ جو ہے وہ مالا مال کیا ہوتا ہے. باقی جو ہے وہ پوری گلی کے لوگ غریب ہو سکتے ہیں لیکن کوئی ایک آدمی اللہ تعالیٰ وہاں امیر رکھا ہوتا ہے. ایک پورا گاؤں ہے، دیہات ہے اور بڑا غریب دیہات ہے، لیکن وہاں بھی کوئی 5, 10, 15 زمیندار ہوتے ہیں یا کچھ لوگ مالی طور پہ مستحکم ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے. وہ جو 5-10 لوگ ایک بستی میں امیر ہیں، ایک گلی کے اندر 15 یا 20 گھر ہیں تو سارے غربا کے گھر ہیں، تو 2-3 گھر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے. تو وہ 2-3 گھر یا اس گاؤں کے اندر جو ہے وہ 10-12 لوگ وہ سوچیں کہ ہمیں سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیں دولت زیادہ دی گئی ہے. عقل و فہم کی وجہ سے بھی دولت زیادہ نہیں ہوتی. میاں صاحب فرماتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. ایسا بھی ہوتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جس کو عطا کر دے.
تو اب جس کو دولت زیادہ دی گئی ہے وہ سوچے کہ مجھے کیوں زیادہ دی گئی ہے۔ علماء نے کہا کہ جس کو کوئی زیادہ فراوانی دی گئی ہے اس کا جو ہے وہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جو گائے ہے اور بھینس ہے اس کا دودھ اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو باقیوں کے لیے بھی حلال قرار دیا گیا کہ وہ نفع پہنچائے۔ جس کو مال اس کی ضرورت سے زیادہ دیا گیا ہے تو وہ اس مال کے ذریعے اپنے کم از کم رشتہ داروں میں اور اپنے محلے میں اپنی گلی میں کم از کم دیکھے، اور میلاد کے موسم کے اندر وہ غور کرے کہ میری گلی میں 15 گھر ہیں، اس میں کوئی غریب ہے تو آج میلاد کے دن ایسا نہ ہو کہ آج بھی وہ غربت میں دن گزارے۔ اگر اس کو آپ 1 مہینے کا راشن دے دیتے ہیں اور ساتھ لکھ کے چٹ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں میلاد مبارک، اور درود پڑھتا رہے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کھاتا رہے گا تو کتنا اچھا ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی محبت سے معاشرے کے دکھ جو ہیں وہ سمیٹے جا سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے ہی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا، اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے، اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس، اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا، اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے دتکار دیا۔ اللہ اکبر، فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیا کرتے ہیں۔ تو وہ ماں نے اس کو روکا تھا، بیٹا نہ جانا، تاریخ خیرب پڑھیں، ماں نے کہا تھا بیٹا نہ جانا، لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے، تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں۔ پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا، تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے، اس نے تو لا کے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے، لیکن سن لے ان کا دین کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے تو لا کے بھیج دیا، لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا، پہلے بہت چھوٹا تھا، اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں، ان کے پاس نہیں جانا، سنا ہے کہ وہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اس کا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی، لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا، بتوں کا وفادار رہوں گا، تم اس ٹینشن کو، اس پریشانی کو چھوڑ دو۔ اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صحن حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا۔ حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں بے لباس ہے، میں آپ سے لباس لینے آیا۔ حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کے کندھوں پہ ڈالی۔ اللہ اکبر۔ وہ واپس آ گیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی۔ اللہ اکبر۔ اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا؟ کہا نہ، میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا۔ ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے، یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ تان دی۔ اللہ اکبر۔ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ اس بوڑھی عورت کا قصہ بھی آپ نہیں بھول سکتے، جو گھر کا سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا مکے میں ایک جادوگر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ اس نے سوچا ساری زندگی لات، منات، حبل، عزا ان کے ساتھ وفا کی ہے، یعوق اور نصر کے قصیدے پڑھے ہیں، تو اب آخری زندگی میں کیا میں ود اور سوا کو چھوڑ دوں گی، میں یعوس اور نصر کو چھوڑ دوں گی، میں لات اور منات کو چھوڑ دوں گی؟ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے، مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ گھر کے تھڑے کے اوپر سامان باندھ کے بیٹھی ہے، حضور بھی گزرے، تو اس نے دیکھا تو کہا بھتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے۔ حضور نے سامان اٹھایا، دیکھا تو بوجھل تھا، وزنی تھا، اور بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی، تو کہا کہ بڑھیا اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا۔ اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی، میں تو لاولد ہوں، میری تو اولاد نہیں ہے، تو میں شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ راستے میں حضور نے سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو بڑھیا کو کہا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے، لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے، میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی ہے،
میرے آبا و اجداد نے بتوں سے وفا کی ہے، میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائیں، آخر اس شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں شہر چھوڑ جاؤں، زندگی کی چند سانسیں باقی ہیں، میں وفا کے ساتھ تو گزاروں۔ غالب نے کہا تھا نا، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، اس پہ اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ مرے کعبے میں تو بت خانے میں گاڑو برہمن کو، وہ کہتا ہے چاہے بت سے وفاداری ہو، وفاداری تو اس نے کہا میں تو وفاداری کرنا چاہتی ہوں اپنے بتوں سے، اور میں شہر چھوڑ کے مکہ جا رہا ہوں، جانتی ہوں ام القریٰ ہے، بستیوں کی ماں ہے، اس شہر کو شہر جمال کہتے ہیں، شہر خوباں ہے، لیکن میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ خیر حضور نے کچھ نہیں کہا، اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ، سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا، سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے، لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادوگر کے دکھ سے چھوڑ آئی ہوں، تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے، تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکے میں جادوگر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے، تو تیرا نام لیا کروں گی، تیرے قصیدے پڑھا کروں گے۔ تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے۔ اللہ اکبر، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی، لوگوں کی خدمت کریں، بوڑھوں کے کام آئیں، دکھیوں کے کام آئیں، مصیبت زدہ کے کام آئیں۔ حضور یتیم ہو کے یتیم پرور تھے، لاچاروں کی مدد کرتے، لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دے دیتے، اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مصیبت زدوں کے کام آ جاتے۔ تو حضور سے پیار کرنے والوں، امت میں آپس میں حسد نہ پھیلاؤ، بغض نہ کرو، نفرتوں کے پہاڑ کھڑے نہ کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، جڑو، امت وحدہ بنے، اور اپنے ماحول کو، اپنی معاشرت کو ایک خوبصورت معاشرت کا رنگ